پڑھتے آ رہے ہیں اپنی سورہ انعام کی طرف۔ صفحہ نمبر 115 سورہ مائدہ کا آخری رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سابقہ سبق میں آج نہیں دہراتا، آگے چلتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ یاد ہو گیا ہوگا آپ کو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، عبادت کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم پکار، دعا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار جائز ہو جب ہم آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں کہتے ہیں جی یہ بتوں والی آیتیں، بتوں والی آیتیں ہمارے بزرگوں پر فٹ کی جا رہی ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں بتوں کے لیے، اور مشرکین مکہ یا سابقہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، ہم تو بزرگوں کے وسیلے اور واسطے سے مانگتے ہیں، بزرگوں کے واسطے اور بس وسیلہ، باقی ہم نے ان سے کون سا لینا دینا ہے۔ اور وہ آیتیں ساری بتوں والی، مورتیوں والی فٹ کر دی آپ نے ہمارے بزرگوں پر، یہ زیادتی ہے۔ اور قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وہ نفع نہیں دے سکتے، وہ نقصان نہیں دے سکتے، وہ بت ہیں، بت نفع نہیں دے سکتے، ہم بھی کہتے ہیں نقصان نہیں دے سکتے، بت سنتے نہیں ہیں، بت جواب نہیں دے سکتے، بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ سنا نا یہ اعتراض، آپ کسی سے بھی بات کریں تو کہتے ہیں کہ بتوں والی آیتیں فٹ کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں پر، اولیاء اللہ پر، لہذا ہم تو پکار کرتے ہیں اولیاء کی، اور یہ بتوں والی آیتیں فٹ ہو گئی ہیں ہمارے بزرگوں پر، یہ ٹھیک ہو نہیں۔ جواب، جواب یہ ہے، وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ بھی عبادت یا تعظیم بتوں کی نہیں کرتے تھے۔ توجہ ہے نا، توجہ بہت ضروری ہے۔ وہ تعظیم اور عبادت بتوں کے نہیں کرتے تھے، پتھروں کے نہیں کرتے تھے، پتھروں کو وہ معبود نہیں مانتے تھے،
صرف پتھروں ہی کو پکارنا ہوتا تو کسی بڑے پہاڑ کو پکارتے، صرف قبروں ہی کو پکارنا ہوتا تو پھر ہر قبر کو پکارتے، پھر ہر قبر کو پکارتے۔ درختوں ہی کو پوجنا ہوتا تو ہر درخت کو پوجتے، نہیں، پکار وہاں بھی بزرگوں ہی کی تھی، سمجھ آ گئی نا؟ پکار وہاں بھی بزرگوں ہی کی تھی۔ وہ پتھر جن بزرگوں سے منسوب تھے، وہ پتھر جن بزرگوں سے منسوب تھے۔ ایک مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ مسجد، یہ مسجد ہے، خوبصورت قالین کا نام مسجد ہے، اس دیوار کا نام مسجد ہے، خوبصورت لائٹوں کا نام مسجد ہے۔ ہم اس کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بنائی اچھی ہے، نقشہ اچھا ہے، دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم یہاں آ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، یا اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ مسجد کی تعظیم ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک عقیدہ شامل ہے کہ یہ مسجد کس کا گھر ہے، ورنہ مال ٹاؤن میں سے اچھے اچھے مکان ہیں، کروڑوں کا خرچ ہوا ہے، ہمارے واش روم جو بنے ہوئے ہیں اعتکاف والے بیچارے تنگ ہی ہو گئے، اور لوگوں نے 10-10 لاکھ روپیہ ایک ایک جو ہے نا واش روم پہ بھی لگایا ہوا ہے۔ تو عمارتیں تو وہ اچھی ہیں، لیکن فضیلت، رتبہ، مقام وہ اس سے اونچا ہے۔ تو یہ کیوں اونچا ہے؟ اس کی عمارتوں کی وجہ سے، اس کے پتھروں کی وجہ سے، اس کے ٹائل، اس کے ماربل، ٹھیک ہے، اس کی قالینیں اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ مقام بلند نہیں ہوا۔ اس کی نسبت جب رب کے ساتھ ہوئی تو یہ مسجد بن گیا، اس لیے یہ عظمت والا مقام ہے۔ تو وہ بھی کہتے تھے عام پتھروں کو ہم نے کیا کرنا ہے، ان پتھروں کی، ان مورتیوں کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ان مورتیوں اور پتھروں کے پیچھے ان کی ایک تاریخ ہے۔ اوہو، نوح علیہ السلام چلے گئے، ہمارے بڑوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ اچھا وہ کیسے تھے؟ اچھا وہ کیسے تھے؟ ان کی داڑھی تھی، ان کے کان تھے، ان کی زلفیں تھیں، کرتا پہنتے تھے، خیالی سی تصویر بنائی، کمرے میں لٹکائی، صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی نسل نے صرف یہ کیا، نوح علیہ السلام کی یا ود، سبا، یغوث، یعوق، نصر کی تصویریں بنائی، اور ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے، بس کہتے تھے بس ان کی توجہ حاصل ہو۔ اور بعد میں جو آنے والی نسل تھی ان کو کون سمجھایا کہ تمہارے بڑے ان کی پکار ہو؟ نہیں کرتے تھے۔ بعد والوں نے کہا شاید ہمارے بڑے ان ہی کی پکار کرتے تھے، انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، پھر چلتے چلتے نسل در نسل شرک پھیل گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے ڈرائیور کے ساتھ شیشہ، اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تصویر نہیں دیکھی؟ سامنے ایک بڈڑی بیٹھی ہوئی ہے، یوں کر رہی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سبز کرتا پہنایا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، نہیں دیکھی آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر بنائی ہوئی۔
گھروں میں لکھا ہوتا ہے، وظیفے لوگ پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کائنات جو کچھ ہے تیرا ہی ہے، کائنات میں جو کچھ ہے تیرا ہی ہے۔ اب سنیں ذرا 2-3 حدیثیں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے اور کسی راوی پہ جرح بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں جو 4-5 دن آخری بیمار رہے نا، 4-5 دن بیمار رہے، ان بیماری کے ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ تعالیٰ کی کس پر؟ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اگلا جملہ سنیں، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اتخذوا بنا لیا، اتخاذ کا معنی کیا ہے؟ بنا لیا، قبور انبیاء، قبور کس کی جمع ہے جی؟ قبر کی، انبیاء نبیوں کی جمع ہے، کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے انبیاء کی قبروں کو بنا دیا، کیا؟ مساجدن، مسجد بنا دیا؟ نہیں، مساجدن، سجدہ گاہ۔ مساجد کو مساجد اس لیے بھی تو کہتے ہیں، سجدہ گاہ ہے۔ یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت کیوں برسی ان پہ؟ کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ عام قبروں کو وہ بھی نہیں پوجا پاٹ کرتے تھے، اتنے جھلے وہ بھی نہیں تھے۔ جن قبروں کی کوئی نسبت ہوتی تھی نا، ان قبروں کو پوجتے تھے۔ حضرت عزیر، مائی مریم، حضرت عیسیٰ، سمجھ آ گئی نا؟ ان اور آج کل کے جو ہیں پیر فقیر، وہ بھی عام کتوں کے وظیفے نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ان کتوں کے نام کی ہم مدد مانگتے ہیں جس کتے کا ذکر اصحاب کہف میں آیا، پھر اصحاب کہف کے نام لے کر یا مدد یا مدد یا مدد یا مدد۔ آپ کتاب کھولیں نا عملیات کی، کوئی بھی، اپنوں کی، پرائے کی، سب کی، کوئی اپنا نہیں، کوئی پرایا نہیں، ہمارا اپنا وہی ہے جو قرآن والا ہے، حدیث والا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ وظیفے لکھے ہوئے ہیں، یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا میکائیل، یا اسرائیل۔ یا جبرائیل کا کیا مطلب ہے؟ اے جبرائیل، مدد کرنی ہے آپ نے، یا اسرافیل، آپ نے مدد کرنی ہے۔ کلمے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ دعا پکار ہے، عبادت ہے، پکارنا ہے تو ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ جبرائیل کو اگر یہ پکار رہا ہے تو اس کا کیا نظریہ ہے؟ کہ جبرائیل میرے حالات سے واقف ہے اور میری مشکلوں دور کر سکتا ہے، اور یہ ہر مقام پہ ہر وقت سننا، مشکلیں دور کرنا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی فرشتے میں بھی، کسی جن میں بھی یہ طاقت ہو نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں۔ تو یہ ایک حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ دوسری حدیث یہ بھی بخاری میں، مسلم میں اور مسند احمد میں بھی ہے۔ بخاری، مسلم اور مسند احمد میں کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، اولئک وہ جو مشرکین تھے نا، اذا مات جب کوئی فوت ہو جاتا، فیہم ان میں، عام بندہ نہیں، الرجل الصالح، صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک بندہ، بزرگ۔ جب کوئی نیک بزرگ فوت ہو جاتا تو کیا کرتے تھے؟ بنو علی قبرہ مسجدن، بنو علی قبرہ مسجدن، بنا لیتے تھے اس کی قبر کو سجدہ گاہ۔ کیا کرتے تھے؟ ہاں، اس بزرگ کی، نیک بندے کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اور وَصَوَّرُوا فِيهِ فِيكَ الصُّوَرَ، اور اس بزرگ کی خیالی تصویر بنا کر اس قبر یا اس حجرے میں لٹکا دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے اس بزرگ کی روح یہاں گھوم رہی ہے یا اس تصویر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لہذا ہماری ان کے آگے، ان کی پھر ان کے آگے۔ یہ بھی بخاری، مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ تیسری روایت یہ بھی بخاری کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل زندگی کے آخری کے لمحات میں مسواک کرنا، حضرت عائشہ کے منہ چبایا ہوا، پھر اس کے بعد جو آخری چند وصیتیں فرمائی تھیں، نماز، غلاموں کا خیال رکھنا، بس بالکل اس کے ساتھ ساتھ ان لمحات میں آپ نے یہ فرمایا تھا اور دعا کی تھی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں پہ اللہ کی اور جی اللہ کی لعنت ہو، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ انہوں نے پیچھے کیا کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، الا انی انہاکم عن ذالک، الا خبردار میری امت، یہ اللہ کے نبی فرما کے گئے، خبردار میری امت، انی انہاکم، انی بے شک میں، انہاکم تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں، ان ذالک، پیچھے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قبر پرستی سے، کہ ان ظالموں پہ لعنت و اللہ کی ہے، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں اس کرتوت سے۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم، توجہ ہے نا، اللہم اے اللہ، لا تجعل قبری وثنن، اللہم اے اللہ، لا تجعل قبری وثنن، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بت بنتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، یعبد، یعبد، ہاں جب جس قبر کی عبادت شروع ہو جائے سمجھو وہ قبر بت بن گئی۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ صرف مورتیوں کی، صرف درختوں کی پوجا وہ نہیں کرتے تھے، وہ پوجا پاٹ اس وقت بھی اگر کرتے تھے تو انبیاء کی، ولیوں کی، نیک شخصیات کی قبروں کی پوجا کرتے تھے۔
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی، ساری دنیا کے مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کا یہ فرمان اگر میرے سامنے نہ ہوتا، یہ فرمان اگر میرے سامنے نہ ہوتا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھلے چٹیل میدان میں بنانے کا حکم دیتی۔ چٹیل میدان میں آپ کا ہر امتی آ کے دیکھتا اور خوش ہو کے جاتا، لیکن یہ خطرہ تھا کہ چومو چٹو پارٹی یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا کی گئی ہے کہیں اس پکڑ میں نہ آ جائے، اس لیے میں نے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں دفن کیا۔ اور یہ جو اب چخیاں مارتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی دعا تھی نا، آپ کی قبر کو محفوظ رکھا، یہ دور سے چخیاں مارتے ہیں۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پھر اس کے بعد حجرہ عائشہ ہے، پھر حجرہ عائشہ کے بعد نور الدین زنگی کی دیوار ہے، پھر نور الدین زنگی کی دیوار کے بعد پھر جالیاں ہیں، اور پھر جالیوں کے بعد شرطیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ پھر شرطیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، بس وہ مقام دیکھ لیں، وہ میرے اس موضوع سے مناسبت رکھتی ہے کہ پکار عام قبروں کی اس وقت بھی نہیں ہوتی تھی۔ بتوں کی آیتیں ہم بزرگوں کے فٹو نہیں کر رہے، پکار عام قبروں کی نہیں ہوئی، ہر درخت کی بھی نہیں ہوئی، اور ہر مورتی اور پتھر کی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بزرگوں ان کے تصور میں تھا جس کی وہ پکارو کرتی تھے۔ یہ مقام وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پہ بیٹھیں گے اور جلال میں ہوں گے، اور ساری کائنات بیٹھی ہوگی، اس سوال جواب کو سنے گی۔ آدم علیہ السلام کے پہلے فرد سے لے کر آخری انسان تک سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، سب تک آواز جا رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سب سے پہلا سوال، یعنی سوال جواب کا جو سلسلہ شروع ہوگا نا، سب سے پہلے سوال ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے۔ اور سوال کیا ہوگا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہیں گے اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا تو یہ کہہ کے آیا تھا کہ بنا لینا مجھے وَأُمِّیَّ، اور میری ماں کو، الٰہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ عیسائیوں نے نا حضرت عیسیٰ کو، مائی مریم کو، حضرت عزیر کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا۔ عیسائیوں نے، ایک طبقے نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور ایک طبقے نے کہا نہیں، یہ تین مل کے الہ ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ، حضرت عیسیٰ، مائی مریم، تین مل کے اللہ بنے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تم یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہماری پکار کرنا، یعنی تو اور تیری والدہ تمہاری پکار کی جائے، تم یہ کہہ کے آئے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام یہ جملہ سنیں گے نا تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی، اور 500 سال تک جسم پہ یہ کپ کپی جاری رہے گی۔ یہ کیا ہو گیا؟ 500 سال تک کپ کپی رہے گی۔ پھر جب تھوڑی طبیعت سنبھلے گی، جلال میں رب جواب دیں گے، اب وہ جواب بھی سننے کے قابل ہے۔ قال، حضرت عیسیٰ جواب دیں گے سبحانک، اس کا ترجمہ اب میں نہیں بتا دوں، آپ نے خود کرنا ہے، ورنہ درس میں بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔
سبحانک، جی مولا تو پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقولا ما لیس لی بحق، اللہ اکبر۔ میرے لیے اور آپ کے لیے پڑھنا اور ترجمہ کرنا آسان ہے، لیکن یہ جواب دیا جا رہا ہے میرے رب کو، اور دو چار بندوں کے سامنے نہیں، کل کائنات سامنے ہے۔ اللہ، آپ نے کہا کہ میں اور میری والدہ کی پکار کر کے میں نے کہا یا اللہ سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی، جس بات کے کہنے کا مجھے حق نہیں میں کیوں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے میں کیوں کہوں۔ اللہ یہ بات میں نے نہیں کی کہ تم نے میری پکار کرنی ہے، مجھے اللہ ماننا ہے۔ یا اللہ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو فقد علمتہ، اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے نہیں کہا۔ یہ اگر میں نے ان کو کہا ہوتا نا، اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تعلم ما فی نفسی، اللہ میرے دل میں جو کچھ ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، جو آپ کے دل میں ہے وہ مجھے پتہ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی ہیں غیب جاننے والے۔ غیوب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ آپ کے پاس ہے۔ باقی ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا ان کو، کیا کہا ہے؟ الا ما امرتنی بہ، اللہ میں نے وہی کہا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ میں نے تو ان کو وہی کہا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے، اور آپ نے حکم کس بات کا دیا ہے وہ بھی سنیے۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ اکبر۔ اللہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جا کر قوم کو کہہ دینا اعبدوا اللہ، عبادت اور پکار کرو تو کس کی کرو؟ اللہ، اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ میں نے تو ماں کی گود میں جو پہلا جملہ کہا تھا وہ جملہ بھی یہی تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ، یہی جملہ تھا نا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جتنا عرصہ میں رہا ان میں، وَكُنْتُ تھا میں، عَلَيْهِمْ ان پہ، شہیداً نگہبان، نگران، مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک میں ان میں رہا، جتنا عرصہ میں زمین پہ رہا تو میں نگرانی کرتا رہا، اپنی ڈیوٹی نبھاتا رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اللہ جب آپ نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان ہے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، جو نبی زندہ ہے یار اس کو تو زندہ مانو نا، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، یہ متفقہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اتاریں گے، دوبارہ آئیں گے ضرور، اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، مسلمان ہو کر نبی آخر زمان کی نبوت کا پرچار کریں گے، شریعت محمدیہ پہ لوگوں کو لائیں گے۔ فلما توفیتنی، اللہ جب آپ نے مجھے پورا پورا آسمانوں پہ اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، مولا کریم پھر تو تو ہی خبر رکھنے والا نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہی ہر چیز پہ گواہ، ہر چیز پہ نگران، ہر چیز کو دیکھنے والے کون ہیں؟ آپ ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پکارتے تھے وہ
مورتیوں کو، پتھروں کو، قبروں کو، لیکن عام مورتیوں کو نہیں، عام قبروں کو نہیں، جن کے ساتھ کسی بزرگ کی نسبت جڑی ہوتی تھی ان کو پکارتے تھے، اور پکارتے تھے تو شخصیات کو پکارتے تھے۔ اب یہ جو سوال جواب ہو رہا ہے یہ پتھروں سے ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتھر ہیں؟ یہ حشر نشر کس کا ہوگا؟ یہ سوال جواب کل کائنات کے سامنے ہو رہا ہے، یہ پتھروں سے ہو رہا ہے؟ یہ پتھر جواب دے رہے ہیں؟ اسی عنوان پہ کل بہت ساری آیتیں آپ کو دکھا کر انشاءاللہ ہم سبق کے اپنے اگلے منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ نماز والے ساتھی تھوڑا اعتکاف والے نا جلدی جلدی آ جائیں ذرا، سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔